ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، میں اپنے پورے خاندان کی طرف سے تعزیت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ سانحہ ارتحال یہ صرف ملک اسماعیل صاحب، ملک خلیل صاحب، ملک شکیل صاحب، ملک جلیل صاحب، ملک عقیل صاحب، ملک فیض رسول صاحب اور ملک شفیق صاحب کے والد کا سانحہ ارتحال نہیں ہے، بلکہ یہ پوری نائچ برادری، بلکہ جن پور کے جتنے بھی احباب ہیں وہ ایک بڑی بزرگ شخصیت سے محروم ہو گئے۔ بڑا غیرت مند انسان اور دین کی حمیت رکھنے والا شخص دنیا سے چلا گیا۔ میری خوش قسمتی یہ رہی کہ میں چند دن پہلے آپ کی علالت کی حالت میں آپ کی عیادت کے لیے بھی میری حاضری قبول ہوئی، اور میں نے جب ان کے چہرے کو دیکھا تو اس سے مجھے نور کی لاٹیں نکلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ گو کہ وہ ابھی جذب کی حالت میں تھے اور ان کی آنکھیں بند تھیں، لیکن پھر بھی وہ کیفیت میں نے محسوس کی، اور میں ان تمام برادران کی اس خوش نصیبی پر کہ سب ہی کسی نہ کسی حوالے سے ان کی خدمت میں رہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان کے والد خود فرماتے تھے کہ میں اپنے سب بیٹوں سے راضی ہوں۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ فی رضا الوالد رضا الرحمن، کہ والد کی رضا میں رحمان کی رضا ہے۔ تو یہ جو ہم ماں باپ کو ناراض کر کے کہیں مسجدوں میں، کہیں بزرگوں کے پاس، کہیں مزاروں پر رب کی رضا ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ پہلے گھر میں والدین تو راضی کر لو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حاضرین محترم، یہ والدین جو ہے نا، یہ رہتے نہیں ہیں سدا۔ ہم سوچنا نہیں چاہتے اپنے والدین کے ارتحال کے حوالے سے۔ ہماری محبت اس بات پر ہمیں مانے رہتی ہے کہ ہم کبھی اپنے والدین کے بارے میں ان کی موت کا سوچیں، لیکن یہ چلے جانا ہے انہوں نے۔ بہرحال میرے والد کا جب انتقال ہوا تو اس سے پہلے میں کبھی ان کی طبیعت کتنی بھی خراب ہو جاتی تو دل میں یہی خیال آتا کہ ہاں بھئی ابھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس روز جب خراب ہوئی تو پھر نہ سنبھلی، خالق حقیقی سے جا ملے، یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا میں۔ تو جب ماں باپ چلے جاتے ہیں پھر قلق رہ جاتے ہیں، پھر کچھ حسرتیں ہوتی ہیں۔ یہ بات کہنی تھی، یہ اس جذبے کا اظہار کرنا تھا۔ میں تھوڑا سا اور پاؤں دبا لیتا، میں تھوڑا مسکراتا، کوئی بات کرنی تھی، کوئی سوال کرنا تھا، کوئی پوچھنا تھا، کوئی واقعہ تھا وہ سننا تھا۔ یہ ابھی دھیرے دھیرے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے والدین ہمارے گھر میں تو ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ہم ان کی ضروریات بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں بھئی روزی روٹی ہے وہ پروس دی، کھانا رکھ دیا، کپڑا لا دیا، جوتی لا دی، لتا لا دیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کو یہ چیزیں تو ہر شخص کو چاہیے، ان کو وقت بھی چاہیے۔ یہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم اپنے والدین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ پرانا موبائل جس سے آپ نے سم نکال لی ہو، وہ کسی دراز میں پڑا ہو، وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ جو جینے کی رمق ہے نا ان بزرگوں کے اندر، یہ بہت جلدی معدوم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جب زندگی کے میلے کے اندر پھنسے لوگوں کے پاس ان بزرگوں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ یہ تو پھر ابھی
قصبے کا علاقہ ہے، گاؤں میں تو لوگ زیادہ وقت نکال پاتے ہیں، دھیرے دھیرے جیسے جیسے یہ شہر بڑھتا جا رہا ہے ہمارے اندر شہریوں والی عادات بھی آتی جا رہی ہیں۔ پھر یہی ہے کہ جی نکل گئے، رات کو آئے، سیدھا بچوں کے پاس چلے گئے۔ جب میرے رب نے مجھے والد کے منصب پر فائز کیا، اس بات کو کوئی 15-16 سال ہو گئے، تو میں نے اپنی اولاد کو ایسے اپنے ہاتھ میں جب اٹھایا تو ایک عجیب سی کشش پیدا ہوئی اس وجود کی۔ محبت ایسی تھی کہ دل کرتا تھا کہ جان وار دوں اس کے اوپر، اس کو چومتا تھا، اس کے ننھے وجود، اس کے ہاتھوں کو ایسے پکڑ پکڑ کے بوسے دیتا تھا۔ اچانک دل میں خیال آیا تیرے ماں باپ بھی تجھے ایسے پیار کرتے ہیں؟ آج ہم زندگی میں اپنے بچوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، یہ بچہ بیمار ہو گیا، اماں بلا رہی، اچھا اماں یہ بیمار ہے، ان کا خیال کریں گے۔ یہ احساس نہیں ہو رہا کہ جو ماں تجھے بچپن میں اس طرح سے، بلکہ آج تو پھر سہولیات ہیں، آج تو پھر آسانیاں ہیں، آج تو ماں نے کیا کیا، پیمپر پہنا کے شادی پہ لے گئی، تو کتنی دفعہ کپڑے تبدیل کرنے پڑتے تھے، کتنی دفعہ پاک ہونا پڑتا تھا، کتنی دفعہ اٹھنا پڑتا تھا، کتنی دفعہ رات کو جاگنا پڑتا تھا۔ وہ ماں جو تجھے بلا رہی ہے وہ اس سے زیادہ پیار کرتی ہے تجھ سے۔ کبھی اس کی محبت کا احساس تو کر، کبھی خیال تو کر۔ وہ گھر میں کسی پرانے فرنیچر کی طرح سٹور روم میں نہ پھینک دے اس کو، اس سے بات کر، اس سے کلام کر۔ اس کو پیاس ہے تیری آواز کی، اس کو تیری زندگی کے وقت کی ضرورت ہے، اس کو صرف تیرا مال نہیں چاہیے، کپڑا لتا نہیں چاہیے۔ یہ چراغ بجھ جائے گا، اس چراغ کو جس تیل کی ضرورت ہے وہ تیرا وقت ہے، تیری باتیں ہیں، تیرا لمس ہے، تیرا وجود ہے، تیرا احساس ہے۔ اس کے پاس بیٹھ، یہ اس کو تیل نہ ملا تو یہ چراغ جلدی بجھ جائے گا، جلدی بجھ جائے گا۔ لوگوں یہ بھائی خوش نصیب ہیں، یہ خوش نصیب ہیں یہ، لیکن ہر کوئی اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا، احساس۔ ہم کیا کریں؟ 5 وقت تو رب نے بلایا ہے، صرف یہی بتانے کے لیے کہ انسان بھول جاتا ہے، دوبارہ یاد رہوں گا، میرا وجود یاد رہے گا، اسی لیے 5 دفعہ حاضری ہے نا، ورنہ وہ محتاج ہے ہمارے سجدوں کا۔ ہم ادھر سجدہ کرتے ہیں تو اس کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں، توحید اور چیز ہے، وحدانیت اور چیز ہے۔ جب توحید اور وحدانیت کا فرق پتہ چل جائے گا، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا یہ تمہارے سجدے اس رب کو حاجت نہیں ہے ان کی۔ توحید ایک عقیدہ ہے، توحید ایک عقیدہ ہے، جبکہ وحدانیت ایک امر ہے، ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے۔ کوئی توحید پر عمل پیرا ہو یا نہ ہو، کوئی توحید کے عقیدے کو اپنے سینے میں بسائے یا نہ بسائے، وحدانیت پہ فرق نہیں پڑتا۔ یہ استعارے ہیں رب کی محبت کے، ماں اور باپ۔ تمہارا رب حکم میں تو نہیں کہتا، تمہارا اللہ کہتا ہے، تمہارا رسول کہتا ہے کہ ماں باپ کی قدر کرنا، احساس کرنا۔ بھئی تمہارے نبی جب پیدا ہوئے تو سرکار کے تو والد ماجد سید عبداللہ علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جی وہ حضور کے والدین کے ایمان کا، تو عقیدہ غزالی زماں یہ ہے کہ حضور کے والدین مومنین میں سے ہیں۔ حاضرین محترم، حضور کو علم نہیں ہوا ہوگا کہ والد کیا ہوتا ہے۔ جب میرے آقا کم سنی میں بچپن میں عرب کے ماحول میں جاتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کیسے بیٹے اپنے باپ کے کندھوں پہ جاتے ہیں،
کیسے کوئی شرارت کر کے اپنے باپ کی ٹانگوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، کیسے کوئی انگلی پکڑ کے ضد کرتا ہے مجھے یہ شے دلا دو، مجھے یہ چیز اچھی لگی ہے۔ باپ کا مقام باپ کا ہوتا ہے۔ پھر 6 سال کی عمر میں قدرت نے ماں بھی چھینی ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ حضور کو حاضرین محترم یہاں تک کہ میرے آقا جب ہجرت کر گئے، فتح مکہ ہو گئی اور طاقت اور قوت ظاہری بھی میرے آقا کی قدم بوس ہوئی، تو ایک دن حضور نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ آج میرے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک دیکھتا کہ یہ ظاہری عروج، یہ ظاہری ترقی، وہ مشکل دور گزارا تھا نا، کبھی کسی نے کانٹے بچھائے تھے، کبھی کسی نے تانا مارا تھا، کبھی کسی نے قتل کی دھمکی دی تھی، کبھی کسی نے سر کی قیمت لگائی تھی، کبھی کس نے تانوں کے تیر چلائے تھے، کبھی کسی نے اللہ کا نام لینے کے لیے پتھر مارے تھے، کبھی لوگ گھروں سے نکال کر کسی گھاٹی میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا، سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ یہ سارے دکھ، یہ سارے غم دیکھ کے آج ترقی ملی ہے، آج عروج ملا ہے، آج کچھ کامیابی ملی ہے میرے رب کے حکم سے، تو آج میرے ماں باپ میں سے کوئی ہو تو ذرا دیکھے تو صحیح ان کا بیٹا، وہ سید کونین ہے، وہ روح کائنات ہے، لیکن آج بھی ماں باپ کی محبت دل میں ایسے موجزن ہے جیسے کل کی بات ہو۔ ماں کو اپنے ہاتھوں سے کیسے دفنایا تھا۔ حاضرین محترم، میرے آقا یتیمی کے باوجود بھی لوگوں کو احساس دلاتے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص آیا اور وہ پریشان حال تھا اور کہتا تھا کہ میرا بچہ کھویا ہوا ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں آیا۔ حضور کی بارگاہ میں کوئی مانگنے والا آ جائے، یہ ممکن کیسے ہے کہ خالی ہاتھ جائے اگر مؤدب ہے؟ یہ یاد رکھیے حضور، یہ میں دلیل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، حضور کی رسالت پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن اگر حضور کی بارگاہ میں مؤدب ہے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اگر مؤدب ہے، اور ظاہری طور پر تم کتنے نعرے تکبیر لگاتے رہو، اگر ادب نہیں ہے نبی کا تو کچھ نہیں ملتا۔ بہت سارے ہیں جانے والے، مسجدوں میں بھی بہت سارے جانے والے ہیں، ٹکرے مار مار کے آ جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا، مسجد سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ حضور کی بارگاہ تو بڑی بلند ہے۔ حاضرین محترم، باپ پریشان ہے، باپ کا دل مضطرب ہے، بے قرار ہے، بیٹا کھویا ہوا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں آیا، ایک صحابی نے کہا میں نے اس کو وہاں پر بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے، بے چین ہو کر بھاگا، تمہارے نبی نے روکا، تمہارے نبی نے روکا، تمہارے نبی نے اس کو ہدایات کی، کچھ میں بتاتا ہوں مختصراً۔ سرکار نے فرمایا جب اس کو بلاؤ، پہنچو، وہاں پر پہنچو تو اس کو پیار کے نام سے نہ بلانا، جیسے پیار کے نام ہوتے ہیں نا، وہاں پر کنیت کے طور پہ بلایا جاتا تھا، وہاں پر اور ناموں سے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے مٹھو، بلو، سونا، اس کے نام سے پکارنا، اس کو پیار کے نام سے نہ بلانا۔ جب وہ آ جائے تو اس کو سینے سے نہ لگانا، اس کو پیار نہ کرنا، اس کو بوس و کنار سے نہ نوازنا، اس کے ماتھے کو رخسار کو بوسے نہ دینا، فرط محبت سے بے قرار ہوگا دل، اس محبت کا اظہار نہ کرنا، اس کی وہاں سے انگلی پکڑنا، چل پڑنا، بعد میں جب گھر پہنچ جاؤ، دور ہو جاؤ، پھر چاہے جتنی محبت کا اظہار کرنا، اس کو پچکارنا نہیں، اس کو سینے سے نہیں لگانا۔ جب روانہ ہونے لگا وہ شخص تو عرض کی حضور آپ کا حکم ہے، لیکن یہ جو حکم فرمایا اس کی کوئی جہت بھی ہے؟ مجھے عطا فرمائیے حضور تاکہ مجھے بھی علم ہو۔ تو میرے آقا نے فرمایا دیکھو، اگر تم نے اس کو پیار کے نام سے بلایا، اگر تم نے اس کو پکار لیا تو تیرے لہجے میں
اس کے فراق کی اتنی آگ ہے، وہ آگ جب محبت بن کر تیری صوت میں ظاہر ہوگی، اور جب تو اس کو بلائے گا، جب تو اس کو سینے سے لگائے گا، ہو سکتا ہے فرط جذبات سے تیری آنکھیں نم ہو جائیں، بھیگ جائیں، اور تو جیسے اس کو بوسے دے گا، اس کو سینے سے لگائے گا، اس کو پیار کرے گا، اس کا ماتھا چومے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کھیلتے بچوں میں کوئی یتیم ہو جس کا باپ سر پہ نہ ہو۔ جب وہ تجھے اس حالت میں دیکھے گا، اس کا دل غمگین ہوگا، اس کو اپنی کمی کا احساس ہوگا، وہ دکھی ہو جائے گا۔ یہ نبی وہ ہے جو ان یتیم بچوں کا خیال کر رہا ہے جو کہیں دور بیٹھے ہیں، ان کا باپ لینے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ وہ نبی ہے، یہ آداب سکھا رہا ہے۔ یہ ماں باپ بہت پیار کرتے ہیں۔ مجھے اپنے والد کا ایک وہ واقعہ اکثر مجھے نا بچپن میں اپنے داہنے ہاتھ پہ سر کو رکھ کے لٹا لیتے، اور پھر مجھے کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی کہانی سناتے۔ اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں آتا، جب بڑے ہو گئے وہ کہانیاں یاد تھی، مطلب بعد میں سمجھ آیا۔ مجھے یاد ہے اسی طرح لیٹا تھا تو ایک کہانی سنائی کہ بیٹے باپ کھانس رہا تھا، تو عورت نے شکایت کی اپنے شوہر سے کہ تیرا باپ ساری رات کھانستا ہے، میں سارا دن کام کرتی ہوں، محنت کرتی ہوں، زندگی کی دوڑ میں میں تیرے شانہ بشانہ آنے کی کوشش کرتی ہوں، تیرے بچوں کو پالتی ہوں، پورے دن کی تھکان کے بعد جب رات کو تھوڑی دیر آرام کا ملتا ہے تو تمہارا باپ کھانس کھانس کے میری نیند خراب کرتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا کھٹڑا آپ برآمدے میں ڈال دو؟ میں اس سے نفرت نہیں کرتی، لیکن مجھے نیند نہیں آتی، میں کیا کروں کہ میں تو اس نے کہا کہ نہیں، باہر تو بہت سردی ہے، جاڑا پڑ رہا ہے، اتنی شدید سردی ہے۔ اس نے کہا کوئی چکن ڈال دو، ایک نہیں 2 رضائیاں دے دے، لیکن میں سو نہیں پاتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ باہر سردی ہے۔ کہنے گا اچھا۔ اگلے دن اس نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے دادا ابو کی چارپائی پکڑو، ساتھ اٹھا کے باہر لے کے آیا۔ بچے نے باپ کے ساتھ دادا کی چارپائی رکھ دی، پھر ایک رضائی تو تھی، ایک اچھے والا کمبل پڑا تھا پیٹی میں۔ باپ کی محبت میں کہنے لگا بیٹے جا وہ پیٹی سے وہ والا کمبل لے کے آ۔ وہ بیٹا کمبل لے کے آیا، باپ نے جب کھول کے بچھایا تو دیکھا وہ تو آدھا کٹا ہوا ہے قینچی سے۔ تو کہنے لگا یہ کیا؟ کہنے لگا بابا میں نے آدھا کاٹ لیا۔ کہتے تو نے دادا کے لیے آدھا کمبل کاٹ لیا؟ کیسا پوتا ہے تو، تجھے ذرا خیال نہیں آیا کہ دادا ابو یہاں پہ ہوں گے، ایک رضائی تو ہے، دوسرا کمبل میں نے منگوایا ہے خاص طور پہ ان کے لیے، تو نے آدھا کمبل کاٹ لیا؟ اور اس کے منہ کے اوپر زوردار تماچا رکھ کے دیا۔ بچے کا منہ لال ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگا نہیں بابا مجھ سے ناراض نہیں ہونا، میں نے تو آپ کی محبت میں ایسا کیا، کل آپ بھی بوڑھے ہو جائیں گے، کل جب میری بیوی کہے گی کہ باپ کو برآمدے میں ڈال دو تو یہ اچھے والا کمبل میں نے آپ کے لیے آدھا رکھا ہے۔ بابا میں دادا ابو سے نفرت نہیں کرتا۔ حاضرین محترم، یہ وہ تربیت ہے جو آپ اپنی اولاد کو سکھا کے جا رہے ہیں۔ اولاد کو بتانے سے نہیں ہوتا کہ باپ کی خدمت کر، جب اولاد دیکھتی ہے کہ باپ کی خدمت ہو رہی ہے، باپ یہ ہوتا ہے، باپ کا پروٹوکول یہ ہوتا ہے، جب بچے کو پتا ہوتا ہے میرے باپ کو سوائے دادا کے اور کوئی نہیں ڈانٹ سکتا، میرا باپ بڑا ملک ہے، بڑا چودھری ہے، بڑا زمیندار ہے، لیکن میرے دادا ہیں واحد دنیا میں جو میرے باپ کو کھڑا کر کے ڈانٹتے ہیں، باپ ایسے ہاتھ مانگ کے سنتا ہے۔ لوگو اگر اپنی تعظیم چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو گھروں میں VIP بنا دو۔ جب ماں آئے کمرے میں کھڑے ہو جاؤ، جگہ چھوڑ دو، جہاں بیٹھے ہو وہاں اپنا رومال کاندھے والا سر والا اتار کے بچھا دو کہ میری ماں ادھر بیٹھے گی، میرا باپ آیا ہے تو سب کام چھوڑ کے ٹی وی بند۔ آج جاتے ہیں ہم گھر، بچے موبائل کے اوپر ہیں، ماں نے کہہ دیا بابا ہیں، بابا السلام علیکم۔ یہ طریقہ ہے مسلمانوں کا؟ یہ سکھایا ہے آپ نے؟ نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ حاضرین محترم،
ہمیں خود دیکھنا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں، کس نہج پہ جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے والا بنائے، اور صرف یہ نہیں، جو والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی یاد کرنا ہے، ان کو بھی یاد کرنا ہے، اور وہ بھی تربیت ہے اولاد کی۔ ان کو یاد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ میرے گھر میں ہر جمعرات کو جو بھی کھانا پکتا ہے، دال پکے، ساگ ہو، کوئی شے ہو، اس کے اوپر فاتحہ دی جاتی ہے، اور اس فاتحہ کا ثواب میرے تمام خاندان والوں کو، اجداد کو، محبت کرنے والوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ یہ عمل میں اس لیے جاری کرتا ہوں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ساری زندگی جیسے تیسے ہے گزر جائے گی، پھر موت تو آئے گی نا۔ جب میں مر جاؤں گا تو میں جو ان 4 بچوں کو بٹھا کر یہ عمل کرتا ہوں، شاید ان میں سے کوئی ایک بچہ اس عمل کو جاری کر دے۔ یہ ایک طریقہ ہے یاد کرنے کا۔ سارا دن جو ماں جو باپ تھکتے نہیں تھے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے، اپنی اولاد کے لیے کوششیں کرتے، آج وہ قبروں کے شہر میں بسے ہیں تو بیٹے بیٹیاں اپنے اپنے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرات محترم غازی ملت جگر گوشہ غزالی زمان کے لخت جگر، ان کا خطاب ابھی جاری ہے، آپ توجہ سے مستفید فرمائیں، مستفید ہوتے رہیں۔ انشاءاللہ جو احباب تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ ہماری خوشبختی ہے کہ جگر گوشہ غزالی زمان، قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام، صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں جلوہ گر ہوں گے، اور انشاءاللہ جیسے سرکار تشریف لائیں گے پھر آگے انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ حاضرین محترم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو یاد کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ میں چھوٹی سی ایک بات مثال دیتا ہوں۔ میں خانقاہ شریف میں تھا، ایک سرکاری ڈیوٹی تھی، اور اس آپریشن کو کہتے تھے ERVM، الیکٹورل رولز ویریفیکیشن مشن۔ یہ جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس وقت پھر ہمیں حکم ہوا تھا کہ جی جائیں اور جگہ جگہ جا کے ووٹر لسٹوں کی تصحیح ہو جائے، جو بوگس ووٹس کا اندراج ہے، جو لوگ فوت شدگان ہیں، جو لوگ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ان کا بھی اندراج ہوا ہوتا تھا۔ تو جب یہ ERVM کے مشن پہ ہم نکلے تو میرے جو علاقہ ملا وہ یہ تھا خانقاہ شریف کا۔ تو یہ خانقاہ شریف جو ہے اس کے اندر ہم جگہ جگہ موزے موزے پھرتے تھے۔ ایک دن صبح خانقاہ شریف کے اندر تحصیل ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ایک مسجد ہے، اب تو بڑا عرصہ ہو گیا میں نہیں گیا، وہاں سے میں آ رہا تھا، صبح کا وقت تھا۔ صبح کا وقت تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ اسکول کی وردی پہنے ہوئے لیکن پاؤں میں گھر کی چپل ہے، وردی اسکول کی ہے، پاؤں میں گھر کی چپل ہے، وہ پہن کے ساتھ ہی ایک کریانے کی دکان ہے اس کے سامنے کھڑا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ چاچا 8 آنے کا گھی دے دو۔ پرانی بات ہے، سن 2000 کی، 8 آنے کا یا 5 روپے کا، اس وقت جو بھی سکہ تھا مجھے اب یاد نہیں ہے، ہمارے دور میں تو 58 ہوتی تھی، 54 ہوتی تھی، 10 پیسہ 5 پیسہ، اس وقت غالباً 5 روپے کا یا 1 روپے کا سکہ ہوگا، کہ جی اس کا گھی دے دو۔ اچھا، میں وہاں سے یہ سنتا ہوا چل پڑا، میری سوچ کے تانے مانے بنتے گئے، میری یہ خیال کا گھوڑا بعض اوقات بے لگام ہو جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ 5 روپے کا کون سا گھی ہوتا ہے؟ وہ دکاندار نے ایک شفاف سے لفافے کے اندر پلاسٹک کے اس کے اندر 1 چمچ ڈالا اور اس کو دے دیا۔ میں آگے چل پڑا، میں سوچ رہا تھا یہ 5 روپے کا گھی یہ کیا ہوگا اس کا؟ تو سوچ کے تانوں بانوں نے مجھے یہ بتایا کہ جب ماں صبح اٹھی ہوگی تو اس نے دیکھا ہوگا کہ آٹا نہیں ہے، پھر اس کو خیال آیا ہوگا اچھا آٹا نہیں ہے، رات والی روٹی تو ہے، اس نے رات والی روٹی نکالی ہوگی،
سوچا ہوگا بیٹا اسکول جا رہا ہے، اس کو کچھ بنا کے دیتی ہوں. جب گھی کا برتن اٹھایا تو دیکھا گھی نہیں ہے. اب رات والی روٹی ہے، چاہے آٹا نہ ہو، چاہے غربت ہو، لیکن ماں کے قلب کو کیسے یہ وہ راضی ہو جائے کہ میرا بیٹا بھوکا چلا جائے اسکول. تو ماں نے کہا ہوگا بیٹے جا، بھاگ کے جا، 5 روپے کا سکہ ہے، گھی تو لے آ، 1 چمچ آئے گا، میں تجھے روٹی تو چوپڑی گھی میں دے دوں گی. وہ بھاگتا ہوا گیا ہوگا، لے کے آیا ہوگا. ماں نے وہ گھی لگا کے اس کو کھلا کے چائے کے ساتھ یا قہوے کے ساتھ اس کو بھیج دیا. بیٹا چلا گیا. ہم سارے بیٹے ایسے ہی جوان ہوئے. ہماری ماں نے ہماری خدمتیں کی. جب ہم جوان ہو جاتے ہیں تو ہمیں سوچنا تو چاہیے کہ اس روز جب ماں نے ایسے بھیجا تھا، اس روز کوئی اور بھی باسی روٹی تھی یا وہ ایک ہی تھی؟ اس روز باپ اپنے پھٹے کالر کے ساتھ شام کو تھکا ہوا کیوں آیا تھا؟ یہ میرے ماں اور باپ جب شام کو آتے تھے آپس میں بات کر کے ماں آنسو کیوں پوچھنا شروع کر دیتی تھی؟ باپ کے کاندھے ساری زندگی جھکے کیوں رہے؟ ذمہ داریوں کے بوجھ ہیں. یہ آج جو تم اپنے قد کے ساتھ کھڑے ہو، خدا کی قسم کچھ ہستیوں نے اپنی ہڈیوں کو تمہاری جوانیوں کے لیے سرما کیا ہے. تمہاری فکریں لاحق رہی ہیں. میں ایک گھر میں گیا تو وہاں پہ بڈڑی اماں تھی، وڈیری آدھی میں کہوں کہ میرا بیٹا مجھے مارتا ہے. حالات کیا ہے میں نہیں جانتا، کیسے ہیں، کیسے یہ ہوا، یہ ہاتھ کیسے پہلی دفعہ اٹھا، یہ ظلم کیسے شروع ہوا، اس میں کس کی غلطی تھی. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ حضور کا امتی ہو کے نبی کا نام لینے والا وہ ایسا عمل کر دے، یہ مجھے حیرت ہوتی ہے. کیونکہ تمہارے نبی نے تو جو عزت تعظیم توقیر جو ماں باپ کی دی ہے، اپنی حضور کی حیات طیبہ اٹھا کے تو دیکھو. ارے نماز کے حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ یہ عبادات کی سردار ہے، نماز سے بہتر کوئی عبادت نہیں. اور تمہارے نبی فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں کبھی نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ماں کی آواز آ جائے. اب تو داڑھی مبارکہ میں کالے بال کم رہ گئے، سفید بال زیادہ ہو گئے. یہ میرے آقا کے حسن کا ایک اور دور ہے. اب تو عزت بھی ہے، تعظیم بھی ہے ظاہری. ویسے تو میرے آقا عزتوں والے، تعظیم والے، لیکن ظاہری طور پر اب پورے عرب میں میرے آقا سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے. اس صورتحال میں میرے آقا فرما رہے ہیں میری خواہش ہے کبھی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری ماں مجھے آواز دے، بیٹے محمد. تو لوگوں میں اپنی ماں کی خدمت کے لیے نماز توڑ کر چلا جاؤں، نماز چھوڑ کر چلا جاؤں. جس کے نبی کا یہ قول ہو، جس کے نبی کی تعلیمات یہ ہوں، جس کے نبی نے امتیوں کو سمجھایا ایسے ہو، اس کے امتی ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا لے، ماں باپ کو گالی دے دے، ماں باپ کو ڈانٹ دے. کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے ماں اور باپ اس کے غصے کی وجہ سے اپنی خواہش کا اظہار نہ کر سکیں. وہ نبی جو امتیوں سے اتنی محبت کرنے والا. آج تم اولاد سے پیار تو کرتے ہو، لیکن لوگوں ذرا سوچو، ہماری کوئی بات حضور کی ذات سے باہر نکلتی نہیں ہے. تعظیم کا ہر پہلو، زندگی کا ہر معاملہ اس کے اندر رہنمائی نبی کی ذات سے ہے. میرے آقا کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا تو حضرت ابراہیم کی عمر روایات میں ایسے ہے 4-5 سال یا اس سے کچھ زیادہ. اب ذرا سوچیں 4-5 سال
गुजरे हैं तो वो मोहब्बतों का ताल्लुक तो हुआ है भाई। जब पैदाइश हुई है उसके बाद बच्चा देखना शुरू करता है, बच्चा पहचानना शुरू करता है, बच्चा पहली दफा मुस्कुराता है, बच्चा दांत निकालना शुरू करता है, जब उसको मसूड़ों की खुजलाहट होती है तो वो कोई चीज पकड़ना शुरू करता है। वो मेरी उंगली जब मेरा बच्चा अपने मुंह में लेता था तो मुझे जब एहसास हुआ, अच्छा मैं खुशी से निहाल हुआ, बीवी को बताया इसका नीचे वाला दांत निकलना शुरू हो गया। वो छोटे छोटे लम्हे मोहब्बत के, जब पहली दफा वो मुस्कुराया, जब पहली दफा उसने पहचाना, जब पहली दफा माँ कहा या बाप कहा, वो आज भी याद है जब तुतलाहट के अंदर वो किसी लफ्ज को कुछ कहता था। जैसे मेरा बेटा है हुसैन, वो ना चिपकना नहीं कह सकता था, मकनातीस उसको लेके देता था तो कहता था बाबा ये चिकप गया, बाबा ये चिकप गया। आज मैं उस लफ्ज सी मोहब्बत मुझे ऐसे है, मैं याद करता हूं, देखो ये कहता था चिकप गया। छोटी छोटी बातें अपने बच्चे की याद रहती हैं। ये 4-5 साल का बच्चा, मेरे आका ने इसकी पेशानी को चूमा है, मेरे आका ने इसके रुखसार के बोसे किए हैं, मेरे आका ने सीने पे सुलाया है, मेरे आका ने मोहब्बतों का इजहार किया है। आज ये बच्चा दुनिया से चला गया, हुजूर अपने हाथों से अपने लख्त जिगर को दफना के आए हैं, हुजूर ने अपने हाथों से कब्र पे मट्टी डाली है। इस मासूम को, इस पाक जात को तुम्हारे नबी ने अपने हाथों से सुपुर्द खाक किया है। जब मेरे आका तशरीफ लाए हैं तो कांधे झुके हैं, जरा बोझल हैं, जरा उदास हैं। तो बीबी आयशा फरमाती है मैंने जब हुजूर की ये हालत देखी तो मैंने अर्ज की हुजूर मेरे बाबा ने बताया है, सईदना सिद्दीक अकबर, उन्होंने बताया है कि आपको रब ने एक ऐसी दुआ अता की है कि अभी उसके अल्फाज भी पूरे नहीं होंगे, वो दुआ अल्लाह पूरी कर देगा। वैसे तो नबी की हर दुआ पूरी होती है, लेकिन ये कोई दुआए खास है, ये कोई अताए खास है कि अभी दुआ मांगना शुरू हुई है और मेरा अल्लाह उसको पूरा कर देगा। तो हुजूर अगर मेरे बाबा ने ये राज आपके हवाले से बताया है तो हुजूर आप हाथ क्यों नहीं उठाते, इब्राहिम की जिंदगी के लिए रब से क्यों नहीं मांगते? मुझे यकीन है जिसको आप अभी दफना के आए हैं उसकी जिंदगी रब से मांग लेंगे, इब्राहिम जीता जागता सही सालिम चलता हुआ आ जाएगा। तो मेरे आका की पेशानी मुबारक पर गम की शिकने हैं और सरकार की आंखों में आंसुओं के आईने हैं। मेरे आका ने निगाहें उठाई और फरमाया आयशा वो दुआ मैं इब्राहिम के लिए नहीं मांग सकता। लोगों बेटा तो है, लख्ते जिगर तो है, प्यारा तो है, मोहब्बत का इस्तियारा तो है, मंबा व मरकज़े मोहब्बत रिसालत तो है, लेकिन तुम्हारा नबी फरमाता है आयशा मैं ये इब्राहिम के लिए नहीं मांग सकता, ये दुआ तो मैंने अपने उम्मतियों के लिए क़यामत के दिन के लिए बचा के रखी है। आज हम अपनी औलाद के लिए हर सही गलत काम करने के लिए तैयार होते हैं। तुम उस नबी के उम्मती हो जो ये कहता है कि मेरे उम्मती जिंदगी गुजारते हुए कुछ सही गलत काम कर जाएंगे, कुछ खताएं सरजद हो जाएंगी, कुछ लम्हे ऐसे होंगे जिनमें ये काबू न रख पाएंगे, कभी कदम लुढ़क जाएंगे, कभी आंखें बहक जाएंगी, कभी समाते किसी हराम सौत से टकरा जाएंगी, कभी कोई गलत इरादा पैदा होगा और पूरा जिस्म उसकी तकमील में रह जाएगा, कभी हया पर्दा ये टूट जाएगा, कभी ऐसा अमल सरजद हो जाएगा जो इंसानियत की ताजीम और तकरीम के मुनाफी होगा, तो उसकी खता की पकड़ होगी। क़यामत के दिन उस दिन मैं रब से दुआ करूंगा मौला मेरे गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे। ये दुआ उस इब्राहिम के लिए नहीं करते, उस गम को कल्ब में महसूस करते हैं। मेरे आका ने अपनी जात के लिए कभी कोई मौजज़ा नहीं दिखाया। जब जब गम की हालत में हो, जब जब तुम्हें दुख आ जकड़े, जब जब ये आंसू तुम्हें जिंदगी की रमक और रोशनी से दूर कर दें, उस वक्त सोचना
کہ تمہارے نبی نے کس کس غم کی حالت کو اپنے قلب پر محسوس کیا ہے، چاہے وہ والدین کا ہونا، بچھڑ جانا، چلے جانا، بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت، حضرت سید ابو طالب کی رحلت، اور اس کے بعد دیگر جو آپ کی سوانح عمری کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ جو صورتحال گزری ہے، میرے آقا نے ہر لمحہ غم کی کیفیت کو اپنے قلب پہ محسوس کیا، کبھی معجزہ نہیں دکھایا۔ اگر کسی نے بھوک کی شکایت کی ہے اور پیٹ کے اوپر ایک پتھر دکھایا ہے تو حضور نے اپنے شکم مبارک سے پردہ وا کر کے بتایا ہے کہ دیکھو جیسے تم بھوک برداشت کرتے ہو میں بھی اس سے زیادہ بھوک برداشت کیے بیٹھا ہوں۔ حضور پاک چاہتے تو کیا اس وقت معجزہ دکھا کے من و سلوہ نہ لے آتے؟ نہیں، لیکن آنے والے امتیوں کے لیے یہ ایک رہنمائی تھی کہ جب غم کی کیفیت ہو تو دکھی نہ ہونا، یہ مد و جزر ہے، زندگی کا گزر جائے گا۔ نبی کی ذات سے طاقت اور قوت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور غم کی کیفیت میں جو طریقہ نبی نے سکھلایا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش تو کرنا۔ اللہ پاک آپ سب کے غموں کو ہلکا کر دے، اور آج اس دکھ کی گھڑی میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں یہ نبھانے کے لیے، اشکشوئی کے لیے، دل جوئی کے لیے، تو میں یہ بھی دعا کروں گا کہ جتنے لوگ اس غم کی کیفیت میں تشریف لائے، چاہے وہ جنازے میں آئے تھے یا بالکل خانی میں ہیں، اللہ پاک سب کو اس غم کی کیفیت سے نجات دے دے۔ ابھی اچھا ماشاء اللہ تعالی۔ چیئرمین تحریک بقائے اسلام سید جاوید صاحب کاظمی، فیضان حضور غزالی زمان۔ اچھا حاضرین محترم، میں کیونکہ یہ 10 منٹ ہیں، شہر میں پہنچ گئے ہیں، تشریف لانے والے ہیں، میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرتا ہوں زندگی کے حوالے سے۔ میرے والد کیا کرتے تھے، گو کہ اب خطاب، یہ میں خطاب کے لیے آیا بھی نہیں تھا کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ حضور میرے چچا حضور قبلہ سید حامد سید شاہ صاحب کاظمی تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے ملک شکیل صاحب سے عرض کی تھی، ملک صاحب میں جب حضور قبلہ حامد سے ہی بولتے ہیں تو اس کے بعد پھر کسی کے بولنے کی گنجائش رہ نہیں جاتی، وہ اتنا حسن ہوتا ہے ان کی بات میں، تو میں کلام نہیں کروں گا۔ وہ تو اتفاق کی بات ایسے ہوئی کہ وہ ان کو شاید تھوڑی تاخیر ہو گئی اور ان کی مصروفیت بھی ایسی رہتی ہے، تو ان کی محبت میں پھر میں بول لیتا ہوں، تو میں کوئی مقرر تو ہوں نہیں، جو جذبات ہوتے ہیں ان کا اظہار کر دیتا ہوں۔ میرے والد قبر کے حوالے سے ایک بات کیا کرتے تھے کہ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص جو کہ بادشاہ تھا اپنے علاقے کا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو ان کا رواج یہ تھا کہ جو بھی اس کی آخری وصیت ہوتی تھی، اس کی نومینیشن ہوتی تھی، اس نومنی کو وہ اپنا بادشاہ بنا دیا کرتے تھے۔ ہائرارکی نہیں تھی، بادشاہ کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا نہیں، جس کو وہ نومینیٹ کرتا تھا اس کو بادشاہ بنا دیا جاتا تھا۔ اس کی وصیت جو تھی وہ ایک صندوق میں موجود تھی، سارے احباب جمع ہو گئے، پورا شہر اکٹھا ہو گیا، اس صندوق کو کھولا، اس کی وصیت نکالی۔ اس کی وصیت بڑی عجیب تھی، اس کی وصیت اتنی عجیب تھی کہ جتنے خواہش مند تھے اقتدار کے، اختیار کے، وہ سب کے سب پیچھے ہٹ گئے۔ اس کی وصیت یہ تھی کہ جو شخص میرے ساتھ ایک رات قبر میں گزار لے گا اس کے سر پہ اقتدار کا ہما بٹھا دیا جائے۔ جب اس کی یہ وصیت ہوئی تو جتنے وزیر امیر تھے جو کہتے تھے ہاں بھئی یہ تو اب بادشاہ تو ہم بن جائیں، اقتدار تو ہمیں مل جائے، امارت تو ہمیں مل جائے، ہم تخت نشین ہو جائیں، وہ سارے اب پیچھے ہو گئے کہ بھئی ایک رات گزارنا، مرمرا گئے تو جو ہے وہ بھی جائے گا، چلو دولت ہے، وزارت ہے، امارت ہے، محل ہے، آرام سے عیش سے رہتے تو ہیں، وہ ایک رات قبر کے اندر اگر وہیں پہ ختم ہو گئی تو زندگی چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اقتدار کی لالچ میں کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ پیچھے ہو گئے۔ اسی شہر میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ لکڑہارا رہتا کیا تھا، وہ جنگل کے اندر ایک درختوں کو ملا کے ایک جھگی سی بنائی ہوئی تھی، ایک جھونپڑی سی بنائی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا،
وہ ایک گدھا اس کے پاس تھا، وہ سارا دن لکڑیاں کاٹ کے لے کے آتا، شہر میں بیچتا، یہاں سے جو کچھ زیادہ راہ ملتا اس سے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لیتا، اپنا بھی اپنے جانور کا بھی۔ اب اس کے پاس مال متا کچھ نہیں تھا، اس کے پاس لباس کچھ نہیں تھا، لباس کو نام پر ایک لنگوٹ تھی جو باندھ لیتا تھا، ایک لنگوٹ ہے، ایک گدھا ہے، ایک چابک ہے، وہ باقی تو جھگی ہے، وہ اس کی یہ اس کی کل کائنات ہے۔ اپنی زندگی سے تنگ تھا، مجبور تھا، لاچار تھا، اس کو کوئی چیز دنیا میں نظر نہ آتی تھی ایسی کہ جو اس کے لیے آسانی ہو۔ اس کے لیے ہر دن ایک نئے چیلنج، ایک نئی مشقت کے لیے کھڑا ہوتا تھا، سامنے بلا رہا ہوتا تھا۔ حاضرین محترم، ہوا یہ کہ وہ بھی وہاں پہ موجود تھا، اس کی لاٹری لگ گئی، اس نے سوچا میری تو زندگی ویسے ہی ختم ہے، میں تو کیا جیتا ہوں، یہ بھی جینا کوئی جینا ہے، یہ تو عذاب سے کم ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، میری راتیں کیسے گزرتی ہیں، بارش ہوتی ہے تو اگلی فکر ہوتی ہے لکڑیاں گیلی ہو جائیں گی، مجھے کھانے کا پتہ نہیں ہوتا، آج ملے گا کل نہیں ملے گا، اس سے بہتر ہے کہ بندہ مر ہی جائے، اگر بچ گیا تو بادشاہ بن جاؤں گا، اور اگر مر گیا تو اس زندگی سے تو بہتر ہے۔ اس نے کہا جی میں تیار ہوں۔ پورے شہر میں کوئی تیار نہیں ہے، ایک وہ لکڑہارا اکیلا وہ تیار ہوا۔ بہرحال اس کو دفنا دیا گیا، بادشاہ کے ساتھ قبر کشادہ کر کے اس کو بیچ میں ڈال دیا گیا، اور چھوٹی سی ایک چھری یا روزن رکھ دیا گیا، کوئی پائپ وغیرہ ڈال کے کہ جی اس کو سانس آتی رہے۔ اس نے اچھا جیسے جیسے آسمان کے اوپر تاریکی کا شامیانہ تنا تو قبر اور اندھیری ہو گئی، ویسے بھی وہ بالکل ایک ذرا سی رمق تھی۔ وہ جب رات ہوئی تو حکایت لکھنے والا کہتا ہے کہ فرشتے آ گئے، فرشتے آئے تو انہوں نے کہا جی اس کا حساب کتاب لیا جائے۔ اب حساب کتاب جب لینے کی باری آئی تو انہوں نے کہا اس کا حساب کتاب تو لمبا ہے، پہلے اس کا لے لیا جائے۔ اس نے کہا جی میرا کیسا حساب کتاب، میرے پاس ہے کیا جس کا حساب کتاب دوں، میری زندگی میں مجھے ملا کیا ہے جس کا میں نے کوئی حساب دینا ہے، کوئی کتاب دینا ہے۔ مجھے تو زندگی نے ہمیشہ تکلیف ہی دی ہے، دکھ ہی دیا ہے، غم ہی دیا ہے، کرب ہی دیا ہے، علم ہی دیا ہے، فکر ہی دی ہے، سوچ ہی دی ہے، آنسو ہی دیے ہیں، مسکراہٹ نہیں، راحت نہیں، آسانی نہیں، سکون نہیں، میں کس چیز کا حساب دوں؟ کہنے لگا اچھا چل پھر یہ منظر دیکھ۔ پھر اس کے سامنے ایک منظر دکھایا گیا جس کے اندر وہ اپنے چابک سے اپنے گدھے کو زور زور سے مار رہا ہے، زور زور سے مار رہا ہے کہ بادل آ گئے ہیں، ابھی بارش نہ آ جائے، میں جلدی جلدی اپنی جگہ پر پہنچ جاؤں۔ اور وہ جو منظر دکھا رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ جہاں جہاں چابک پڑ رہا ہے وہاں گدھے کے جسم سے بال اڑتے جاتے ہیں اور خون کی ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی بوندیں نمودار ہوتی ہیں۔ وہ منظر دکھا رہا ہے کہ وہ بے زبان کیسے تکلیف اور کرب کے اندر مبتلا ہوتا ہے ہر اس چابک کے ساتھ جو اس کے جسم کے اوپر مارتا ہے بے دھیانی میں۔ وہ کہتے ہیں اچھا میری وجہ سے میرے گدھے کو اتنی تکلیف ہوئی؟ انہوں نے کہا ہاں اب اس کا حساب دے۔ اس کے بعد گرز اٹھا لیے گئے، اس کے بعد اس بے زبان کے اوپر جو ظلم کیا تھا اس ظلم کے پاداش میں اس کو عذاب ہونا شروع ہوا، اور عذاب ایسا کہ ہونٹ سفید ہو گئے، ہڈیاں چٹک گئیں، جسم میں جیسے لہو نہیں، کپ کپی چھوٹ گئی، پسینے آ کے خشک ہو گئے، کاٹو تو جیسے بدن میں لہو نہیں۔ کہنے لگا اب کیا، اب تو معاف کر دو؟ کہنے لگا نہیں ابھی تو شروع ہوا ہے، آگے دیکھ، آگے دیکھ، یہ رات دیکھ جس کے اندر تیرا گدھا جو ہے وہ بے چین تھا، بے قرار تھا، اس کو معدے کی تکلیف تھی، کچھ کھا نہیں رہا تھا، کچھ پی نہیں رہا تھا، ساری رات وہ تکلیف میں رہا، تو آرام سے خراٹے لے کر سوتا رہا، تجھے ذرا خیال نہ آیا؟ تو اس کو لے جاتا کسی طبیب کے پاس، نہیں لے کے جا سکتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھتا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا، اس کے محبت کا اظہار کرتا، کہتا ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ اچھا تو پھر یہ منظر دیکھا
وہ گدھا کیسے کبھی سر ادھر مارتا ہے، کبھی سر ادھر مارتا ہے، کبھی تکلیف سے کراہتا ہے، کبھی ٹانگیں اٹھاتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے کہ اس کو اس شدت تکلیف سے چین نہیں پڑ رہا، اور مالک ہے کہ آرام سے خراٹے مارتا سو رہا ہے۔ لوگوں اس کے بعد پھر اس تکلیف کا حساب دیا، جب مار پڑی، جب عذاب ہوا قبر کا، اتنی دیر میں مؤذن نے اذان دے دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، الصلاۃ خیر من النوم، نعرے گونج گئے، لوگوں نے قبر کھودنی شروع کر دی۔ جب قبر واہ ہوئی، کشادہ ہوئی، تو دیکھا یہ تو جیسے کھیرے ککڑی کی طرح اکڑا ہوا، یہ تو کانپ رہا ہے، اس کے تو ہونٹ خوف سے سفید ہو چکے، اس کی آنکھیں اوپر چڑھی گئی ہیں، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، اس کے جسم سے ایک عجیب سی مردگی سی کیفیت ہے۔ اس کو نکالا اور اس کو کہا، لوگوں نے بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، اور یہ بندہ اٹھ کے جنگل کی طرف بھاگا، کہنے لگا کون بادشاہ اور کہاں کا بادشاہ؟ لوگوں میں ابھی گدھے کا حساب نہیں دے پایا تھا، اس محل کا حساب کون دے گا؟ اس محل کا حساب کون؟ اس محل کا حساب۔ ہم امپائر کھڑی کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ سوچتے ہیں، یہ 2 کے 4 مربع ہو جائیں۔ ایک آپ کو اور مائنڈ سیٹ بتاتا ہوں، آپ جب اولاد کے لیے 50 کروڑ روپیہ چھوڑ کے جائیں گے نا، تو آپ کو پتہ ہے آپ کے بیٹے کیا کہیں گے؟ جب آپ چلے جائیں گے تو بیٹے کہیں گے یار ساڈا پیو نہ سادہ بندہ، ہاں دیکھو صرف 50 کروڑ بنا گیا، لوگ اتنے مال سے پتہ نہیں 500 800 کروڑ بنا گئے، لوگ دبئی میں جائیدادیں خرید گئے، لوگ انگلینڈ میں امریکہ کے اندر اپنے مکان اور فلیٹ بنا گئے، ہمارے والد نے بس یہ 50 کروڑ، یار یہ شادی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اتنا تو ایک گاڑی لیتے ہیں تو 425 کروڑ کی آ جاتی ہے گاڑی۔ میں نے گاڑی لینی تھی، میں اشتہار دیکھ رہا تھا تو لکھا ہوا ہے 425 کروڑ، میں نے غور سے دیکھا کہ 4,25,000 ہوگا، وہ نیٹ کے اوپر اشتہار تھا 4 کروڑ 25 لاکھ کی گاڑی۔ تو اولاد کیا کہے گی؟ اولاد یہ نہیں کہے گی کہ نہیں ہمارے باپ نے کیا کر دیا، کمال کر دیا، یہ مائنڈ سیٹ ہے، نہیں یار ہم نے ہی کچھ کرنا ہے، پھر وہ اولاد لگ جائے گی، پھر وہ یہ نہیں جانتی کہ جس مائنڈ سیٹ سے تو گزرا ہے اسی سے تیری اولاد گزرے گی۔ حاضرین مکرم و محترم، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک توازن برقرار رہے ہر رشتے میں، ہر تعلق میں، چاہے وہ محبت کا ہو، چاہے وہ دوستی کا ہو، چاہے وہ ماں باپ کا ہو، چاہے وہ اولاد کا ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا ہو۔ حاضرین محترم، اگر اولاد کی یہ صورتحال ہے تو ہمیں اولاد کے حوالے سے تھوڑی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ یہ تربیت مشکل ہو جاتی ہے، تربیت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور میں آخری بات یہ کہتا ہوں، 2 باتیں یاد رکھیے گا تربیت کے حوالے سے، جب آپ نے ماں باپ کی تربیت ماں باپ نے کرنی ہے اولاد کی، 2 باتیں، اور یہ 2 باتیں اگر یاد رہیں تو یقیناً یہ فائدہ دیں گی۔ ایک تو یہ ہے، پہلی چیز کہ اولاد کو غلط بات کے آگے نہ کرنے کی طاقت دے دیں۔ پہلی بات، مثال کے طور پہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، ہائی اسکول میں چلا گیا، 9ویں جماعت میں ہے، دوستوں نے کہا یار دکان سے سگریٹ لے کے پیتے ہیں، رولے گولے میں ہے، سارے بچے کر رہے ہیں، اسی رولے گولے میں اگر طاقتور نہیں ہے، اس کی شخصیت کو مضبوط نہیں کیا، اس کو حوصلہ نہیں دیا، اس کو یہ قوت نہیں دی، تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا نہیں میں نہیں یار، یہ میں نہیں پیتا، اور تم نے پینا پیو یار، میں اس میں نہیں آتا، اور نہیں یار آ جا یار، کیا یار تو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ایک کچ تو لگا، نہیں یار میں نے نہیں کر رہا یہ، نو،
اس کی شخصیت میں اتنی طاقت ہو، اتنی قوت ہو کہ غلط بات کو منع کر سکے جب آپ نے تربیت کرنی ہے. یہ ایک بات ہے. اور یہ بیٹیوں کے حوالے سے بھی ہے، بیٹوں کے حوالے سے بھی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری بیویاں ہم سے چھپا کے اولاد کی تربیت کر رہی ہوتی ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا انہوں نے کیسے کیسے کیا کیا اصلاح کر دی. وہ باتیں دیکھتی ہیں، وہ بڑی کین آبزرور ہوتی ہیں. یہ جو شک والی بات ہے نا، جیسے عورتیں شک کرتی ہیں میاں کے اوپر، اچھا یہ کس کی کال آئی ہے، اچھا یہ کتنی دیر بات ہوئی، آدھا گھنٹہ بات کی ہے یہ فلانی والی سے. تو یہ شک ان کا صرف آپ کی طرف نہیں ہوتا، یہ اولاد کی طرف بھی ہوتا ہے. یہ اللہ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے، اس میں اچھائی ہی ہے، بہتری ہی ہے. آپ کو بھی پکڑ کے رکھتی ہے، وہ ذرا سیدھا کر کے رکھتی ہے، اولاد کو بھی اسی طرح سے سیدھا کر کے رکھتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک غلط عادت ڈالی ہے بچوں میں کہ اگر ہمیں کچھ معاف کر دیا جائے گا تو پھر ہم سچ بول دیں گے. کوئی بات ہوتی ہے، استاد بلا لیتے ہیں، بیٹا یہ کس نے کیا ہے، اچھا سچ بول دو گے تو کچھ نہیں کہوں گا. یعنی جب تک امیونٹی نہیں ملتی، جب تک پروٹیکشن نہیں ملتی، جب تک خوف ہے کہ یہ مار پڑے گی، اس وقت تک ہم نے سچ نہیں بولنا. یہ ہم بچپن سے سکھا رہے ہیں. بچے کو سکھانا یہ ہے کہ بیٹے مار بھی پڑے گی، ڈانٹ بھی پڑے گی، سزا بھی ملے گی. اس تمام خوف کے ساتھ، اس تمام خوف کے باوجود سچ بولنا ہے. جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو اس کو خوف نہیں ہوگا. نوکری چلی جائے گی، ہاں چلی جائے. میں علاقے میں ذلیل ہو جاؤں گا، ہاں ہو جاؤں. میرا یہ مال مجھ سے چھن جائے گا، ہاں چھن جائے. یہ رشتہ مجھ سے ٹوٹ جائے گا، ہاں ٹوٹ جائے. یہ تعلق منقطع ہو جائے گا، ہاں منقطع ہو جائے. یہ سہولت مجھ سے بہم میسر نہیں ہوگی، چھین لی جائے گی، ہاں چلی جائے. اس کے باوجود سچ بولنا ہے. یہ بات آپ نے اولاد کو سکھانی ہے. اگر آپ نے ہر دفعہ بچے کو بلایا بیٹے سچ بول دو تو پھر کچھ نہیں کہوں گا، تو آپ در حقیقت اس کو بتا رہے ہیں کہ جب تمہیں پروٹیکشن ملے صرف اس وقت سچ بولنا. اگر آپ نے میری سوچ کے مطابق ان دو چیزوں کے اوپر اولاد کو طاقت دے دی، قوت دے دی، تربیت کر دی، تو انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں آپ کی اولاد مار نہیں کھائے گی، مار نہیں کھائے گی. ماں باپ ہم چلے جائیں گے قبر میں، ان کے ہر عمل سے ہماری قبر روشن ہوگی. اولاد صدقہ جاریہ ہے، تو یہ صدقہ جاریہ چلتا رہے گا. اسی نہج کے اوپر وہ اپنی اولاد کو تربیت کرے گی، اور قیامت تک ہماری نسل ہمارے لیے اسی طرح بخشش کا سامان بنتی جائے گی. اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اور اپنے عیال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. نہیں، میں نے کہا اتنی دیر آپ وہ کرتے ہیں نا، وہ پڑھیں، ختم شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. ویسے تو یہ بیان میں آگے 4 گھنٹے کر دوں، بات یہ نہیں ہے. یہ ہو گیا تو کافر ہو گیا، تو کلمہ پڑھ. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب نے کہا یار یہ زمانہ بڑا خراب ہے. تو ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ نے زمانے کو خراب کہہ دیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. زمانے کو؟ زمانے کی تو اللہ نے قسم کھائی ہے، آپ نے اس کو خراب کہہ دیا جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے. تم کلمہ پڑھو، یہ تو کفر ہو گیا، یہ تو شرک ہو گیا. وہ بندہ باقاعدہ طور پہ کانپنا شروع ہو گیا کہ میں نے کیا کہہ دیا. اور میں نے 2 منٹ تو میں نے برداشت کیا، پھر میں نے مولوی صاحب کہا حوصلہ حوصلہ، کیا بات ہے، اتنی کیا عذاب آ گیا کہ تم یہ بات نہیں. انہوں نے تو جس چیز کی اللہ نے قسم کھائی اس کو. میں نے کہا اس کو نہیں کہا، یہ وجدان کا قحط ہے. یہ جب عقل فہم کسی جگہ سے، کسی معاشرے سے مفقود ہو جائے، اس جگہ کے عالموں کی یہ حالت ہوتی ہے. تو فلسفے سے آ رہی ہے، تو لفظ کے معنی سے آ رہی ہے، تو مراد سے آ رہی ہے. تجھے پتہ نہیں ہے ایک لفظ کے کتنے مطالب ہوتے ہیں. کیا اس شخص نے اس زمانے کو برا کہا جس کی اللہ نے قسم کھائی؟ نہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دوائیوں کے اشتہارات آتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ دوائی استعمال کریں، طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں.
طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. اچھا ادھر ایک عالم کھڑے ہوں گے, وہ کہیں گے جب تم عورتوں سے رجوع کیا کرو تو پھر غسل کر کے پاک ہو جایا کرو. عورتوں سے رجوع کیا کرو تو غسل کر کے پاک ہو جایا کرو. یہ دونوں جگہ پر رجوع کا ایک مطلب ہے. ادھر جو ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے, رجوع کا اور مطلب, وہاں رجوع کا اور مطلب, ایک ہی لفظ ہے. دیکھو صوت کا فلسفہ ہے. کوئی عالم جب فلسفے سے بے بہرا ہو جو ام العلوم ہے, تو پھر ایسی گھٹیا اور قحط والی عقل کا قحط جہاں پر ہو وہاں پہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں. یہ کیا بات کی ہے اس نے بھئی؟ ایک لفظ ہے سی اردو میں کہتے ہیں کسی کو حکمیہ ہے کہ یہ سی دے, اس کی سلائی کر دو. لیکن یہی آپ برازیل میں چلے جائیں جہاں پہ اسپینش بولی جاتی ہے, یا یہ لیٹن امریکہ میں جہاں پہ یا اسپین میں سی کہتے ہیں یس کو. ایک ہی صوت ہے, ایک صوت ہو مختلف مطالب, ایک ہی زبان میں ایک لفظ کے مختلف مطالب. تو مطلب اور ہے, مراد اور. اچھا مراد اس کے علاوہ ہے. مطلب تو میرا نام ہے جاوید, جاوید کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا. اب جب کوئی مجھے جاوید بلاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جس کو موت نہیں آئے گی؟ نہیں, وہ مجھے مطلب کے اعتبار سے نہیں بلاتا, وہ مجھے میرے نام سے جو مراد لی جا رہی ہے کہ یہ شخص اس حیت کا, اس صورت کا, اس شکل کا, یعنی مطلب اور مراد اور. پہلے تو مطلب میں فرق ہے, پھر مراد میں فرق ہے. جب اس نے کہا کہ یہ زمانہ بڑا خراب ہے, تو زمانے کا مطلب جو بھی ہو, زمانے سے مراد وہ افراد ہیں جو انسانیت کے معیار سے نیچے گرے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اب انسانیت کا معیار نہیں رہا. اور یہ مولوی اتنا کم عقل ہے, عقل کا فقدان ہو گیا, قحط پڑ گیا, کہ اپنے چہرے کے اوپر داڑھی سجا کے اور علم کی دستار لگا کے تو اتنی گری ہوئی بات کر رہا ہے. حاضرین محترم, یہی وجہ ہے کہ آج چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مسئلے کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور ایشوز بن جاتے ہیں. اپنے لیے سب کچھ جائز ہو جاتا ہے. ادھر ایک ناجائز جگہ پر مسجد بنی ہوئی تھی کراچی میں. کراچی میں ناجائز جگہ پر مسجد بن کے تو مولوی کھڑا ہو جائے گا کہ جی یہ تو مسجد نہیں, ناجائز جگہ پہ مسجد بنا دو, وہ ٹھیک ہے اپنے مطلب کے لیے ہر چیز. اور وہاں پہ وہ بیچارہ کہہ گیا کہ یار یہ میں نے زمانے کی قسم کھا لی, تو مشکل نہ کریں. میں اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھا تھا, تو جس پیشے سے میں تعلق رکھتا ہوں اس شعبے میں سرکاری ملازمت تھی, تو پوچھ رہے تھے بھئی کیسے آئے, تو اس نے کہا کہ جی مجھے تو مولوی صاحب نے بھیجا. میرا تعلق فوج سے رہا, میں نے 25 سال فوج میں. تو کہنے لگا میں نے مولوی صاحب نے مجھے بھیجا. میں نے کہا مولوی صاحب نے بھیجا, کیسے؟ کہنے لگا جی میرے والد مولوی, میرے سارے بھائی مولوی, میرے چچا مولوی. میری والدہ نے مجھے بھی میرے بھائیوں کی طرح جب مدرسے بھیجا, تو میں نماز پڑھ رہا تھا ایسے, تو میری انگلیاں جو تھی نا وہ گھٹنوں سے آگے تھیں. تو مولوی نے کہا یہ کیا ہے بدتمیز, جہنمی, جہنم میں تیرے لیے ایک فرشتے نے ٹوکا رکھا ہوا ہوگا, جتنی انگلیاں تیری باہر ہے نا آگے ہیں, یہ وہاں سے ٹوکے سے پکڑ کے یہ انگلیاں کاٹ دے گا تیری. کہتے میں نے ڈر کے مارے پیچھے کر لیا. جیسے میں نے پیچھے کیا تو گھٹنوں سے زیادہ پیچھے ہو گیا. انہوں نے کہا جہنمی, دوزخی, آگ میں جلنے والے, تو نے پیچھے کر دیا. جتنا تیرے گھٹنے سے انگلیاں پیچھے ہوں گی نا, وہ ٹوکے سے تیرا گھٹنا کاٹ دے گا. کہتے ہیں اب پوری نماز میں پڑھتا رہا, بھائی یہ آگے پیچھے اب برابر ہو گیا, یہ اب سیدھا ہو. نماز کی کیا کیفیت ہے؟ رب کی بارگاہ میں ہوں, اس کو سجدے کرتا ہوں, وہ رب سچا ہے, وہ اعلیٰ ہے, اس نے مجھے بنایا ہے, وہ عظیم ہے, وہ برتر ہے. نہیں, یہ ہو رہا ہے, اس میں لگا کھڑا. کہ اگلا دن گزرا تو میری ماں نے کہا بیٹے چل مدرسے. میں نے کہا میں نے نہیں جانا. وہ ٹوکا, میں نے گھٹنے اپنے نہیں کٹوانے. نہیں بیٹے نہیں, میں نے انگلیاں نہیں کٹوانی.
کہتے میری ماں نے بہت زور لگا لیا، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، میں نے بھی ضد ایسی پکڑی، میں نے کہا میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، میں نے رو رو کے پورا محلہ سر پہ اٹھا لیا، میں نے نہیں جانا۔ آخر کار تنگ آ کے انہوں نے کہا یار اس کو اسکول بھیج دو، میں اسکول چلا گیا، میں وہاں سے میٹرک کی، ایف ایس سی کی، فوج کے اندر بھرتی ہو گیا۔ تو میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ مجھے مولوی صاحب نے فوج میں بھرتی کرایا۔ تو ایسے مولویوں سے بھی بچیں جو بے ہدایتیں ہوں، جن کو عقل نہ ہو، فہم نہ ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پکڑ کرتے ہوں، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، یہ یوں ہو گیا، یہ تیری کوہنی ایسے ہو گئی، پھر اس کے بعد پھر شرک شرک اور بدعت بدعت کے نعرے چل پڑتے ہیں۔ اور یہ تم تو بیچارے عام مسلمان ہو، ہم تو عام لوگ ہیں، یہ تو بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے ولیوں کیوں انہوں نے نہیں چھوڑا۔ یہ آپ کے علاقے کے بالکل ساتھ یہ چاچڑ شریف، کوٹ مٹھن شریف، حضرت خواجہ غلام فرید قریجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کے اوپر کیا کفر کے فتوے نہیں لگے؟ ایک نہیں، ہزاروں فتوے۔ اور فتویٰ کون لگاتا ہے؟ نائی موچی لگاتا ہے، فتویٰ مفتی لگاتا ہے بھائی۔ آج ان مفتیوں کے نام کسی کو نہیں پتا جنہوں نے فتوے لگائے تھے، لیکن خواجہ صاحب کا نام گونجتا ہے پورے وسیب میں، وسیب میں کیا پوری دنیا میں گونجتا۔ وہ مولوی کہاں گئے؟ مر مٹ گئے، ختم ہو گئے، اپنے علم کی قبر کی مٹی میں دفن ہو گئے۔ یہ علم کی دستاریں جب غرور کے کلاه بنتی ہیں تو پھر ہدایت سے عاری ہو جاتی ہیں۔ یہ خیال کرنا، یہ اتنا سستا نہیں ہے کفر کا فتویٰ کہ کسی کے اوپر بھی اٹھا کے لگا دو گے، یہ تمہارے منہ پہ مارے جائیں گے۔ ادھر لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے مار دو، وہاں پہ حرام کی جگہ پر بنائی مسجد کے لیے اڑ جاؤ، دھمکیاں دو۔ یہی وجہ ہے کہ پھر تمہارا مولوی اٹھ کے کیا کرے گا؟ بجلی چوری کرے گا کہ جی یہ 5,000 کا بل ہے، 2,000 کا آ جائے، 3,000 کی میں صفے لوں گا، چوری کے مال کی، حرام کے مال کی۔ اس حرام کے مال کی گندی صفوں کے اوپر سجدے قبول ہو جائیں گے، مسجد کو پاکی مل جائے گی، طہارت مل جائے گی۔ یہ عجیب سوچ ایک چلی ہوئی ہے، دین کو مشکل کر دیا، کٹھن کر دیا، عذاب بنا دیا لوگوں کے لیے۔ نماز پڑھ رہا ہے یار پڑھنے دو، اللہ کی نماز، اللہ کی عبادت کرتا ہے، کسی اور کی عبادت، کسی کو اور کو معبود نہیں سمجھتا، کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، کسی اور کی عبادت کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ اس کو عبادت کرنے دو، اس کے اوپر بدعت اور کفر کے فتوے لگاتے جاؤ گے، یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، نام رکھ لیے عجیب عجیب نام رکھ لیے۔ حاضرین محترم، پھر جب یہ والا آ جائے، اچھا یہ والے بدعتی ہیں، اچھا چلو جلسے میں تو آ جائیں، جلوس میں تو آ جاؤ، چلو بندے بڑھ جائیں گے، اپنے لیے سب جائز ہے۔ حاضرین محترم، ایسے دین سے اللہ بچائے جس میں ہدایت نہ ہو، جس میں ہدایت نہ ہو۔ یہ بزرگوں کی وجہ سے یہ دین پھیلا ہے بر صغیر میں، اس میں ایک سوچ ہے، اس میں ایک نرمی ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے۔ اور آخر میں وہ میں ایک روایت اسی حوالے سے جس کے اوپر یہ عقیدہ میرا بنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص چرواہا تھا، تو اس کو اپنی بھیڑیں بکریاں بڑے پیار سے پالتا تھا، لیکن ایک بھیڑ کا بچہ تھا جو اس کو بڑا پیارا تھا۔ تو ایک دن اس کو پکڑ کے وہ نہلا رہا تھا، اس کو صاف کر رہا تھا، یہ ریٹھے کے پانی سے جس میں جھاگ بن جاتے ہیں اس کو دھلا رہا تھا، اس کے اوپر پانی ڈال رہا تھا، اور ساتھ ساتھ کہتا جاتا تھا اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے ایسے مل جائے نا جیسے یہ بھیڑ کا بچہ ہے، تو یا اللہ میں تجھے بھی نہلاؤں، مولا میں تجھے بھی دھلاؤں، میں تجھے بھی ایسے بغل گیر کر لوں، تجھے بھی ایسے چوموں، تجھے بھی ایسے پیار کروں، تیری بھی ایسے خدمت کروں۔ مجھے کہتا جاتا تو حضرت موسیٰ گزرے، حضرت موسیٰ نے کہا استغفر اللہ، یہ تو کیا بات کر رہا ہے، یہ تو نے کیا کہا، یہ تو شرک ہے، یہ تو آداب الہی کے خلاف ہے جیسے تو بات کر رہا ہے، تو نے تقسیم کر دی۔ وہ خوف زدہ ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا، اس خوف سے اس کا قلب ذہن منتشر ہو گیا، اس خوف کی حالت میں تھا کہ اللہ نے وحی کی موسیٰ، کلیم اللہ ہے نا، موسیٰ تو نے یہ کیا کیا موسیٰ، مجھے اپنے بندے کا یہ انداز بڑا پسند،
وہ جب جب مجھے ایسے پکارتا تھا، جب جب اپنی محبت کا ایسے اظہار کرتا تھا، موسیٰ مجھے اس کا یہ انداز بڑا پسند آتا تھا۔ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے۔ تمہارے کفر اور بدعت کے اور شرک کے فتووں سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، تمہارا ہی بگڑ جائے گا۔ ذرا ڈرنا، ذرا خوف کرنا، ذرا کھانا کہ یہ فتوے کہیں قیامت کے دن تمہارے لیے آگ کی لپیٹوں کا باعث تو نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔